اب یاد رکھیے گا آج کا ایک مدرسہ اور آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند. ہاں جی یہ دارالعلوم دیوبند آپ یاد رکھیے گا کہ 18 جو ہے نا کہ یہ بیسیکلی تو ہے کہ 1866 میں نا مطلب ہے کہ اس کا سیٹ اپ جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، لیکن پراپر جو سیٹ اپ ہے وہ آگے جا کے نا 67 میں بنا ہے. ٹھیک ہے نا جی، لیکن 1866 آپ نے یاد رکھنا ہے جی ڈیٹ جو ہے نا جی 1866 دارالعلوم دیوبند. یہ بیسیکلی جو ہے کہ آپ کو پتا ہے یو پی کے اندر آتا ہے، اتر پردیش میں علاقہ ہے. اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی دارالعلوم دیوبند کی؟ تو آپ نے یاد رکھے گا کہ مولانا شبیر احمد عثمانی جو ہے نا جی، شبیر احمد عثمانی، ان کے والد ہیں جی مولوی فضل الرحمان. شبیر احمد عثمانی کے والد جو ہے نا جی، ان کا نام کیا ہے جی؟ مولوی فضل الرحمان. یہ ساتھ تھے جی. اور ان کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا ایک اور پرسنالٹی ہے شیخ الہند. یہ بہت بڑا نام ہے جی، شیخ الہند مولانا محمود الحسن. محمود الحسن جو ہے نا جی، ان کے والد ہیں جی مولوی ذوالفقار. مولوی ذوالفقار بھی ہیں. اور ایک آپ یاد رکھیے گا کہ تیسری پرسنالٹی آتی ہے کہ مولانا محمد یعقوب نانوتوی. یہ 3 پرسنالٹیز آپ نے یاد رکھنی ہے جی، مولانا محمد یعقوب نانوتوی. یہ 3 پرسنالٹی جو ہے نا وہ اس کی بنیاد رکھنے میں ان کا بڑا رول ہے، کیونکہ پیپر میں نا زیادہ تر یہ 2 مولوی آئے ہوئے ہیں، مولانا ذوالفقار اور مولانا محمد یعقوب نانوتوی. یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا جی، کیونکہ نا مولانا فضل الرحمان کا کم آتا ہے، لیکن یہ تینوں آپ نے یاد رکھنے. مولانا شبیر احمد عثمانی، آپ کو پتا ہے شبیر احمد عثمانی جو ہے ان کی آگے اولاد میں یہ تقی عثمانی ہے جی نا. ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے مولانا شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ پڑھایا تھا نا جی. تو محمود الحسن جو ہے نا، یہ آپ نے یاد رکھنا ایک تحریک چلی تھی ریشمی رومال. نام سنا ہوگا جی؟ یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریشمی رومال ایک موومنٹ چلی تھی 1900 یہ جو ہے نا 15 کے قریب، یہ ورلڈ وار 1 میں پر صغیر سے نکالنے کے لیے نا جی برٹش کو ریشمی رومال جو ہے نا وہ یہ نام ریپیٹ کر دوں جی. اب یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے ذہن میں رکھے گا دارالعلوم دیوبند. آپ پتہ ہے ایک پوری اب 12 فرقہ ہے دیوبندی، یہ سارا اسی سے سٹارٹ ہوا ہے. یہ آپ یاد رکھنا ہے دارالعلوم دیوبند جو ہے 1866 مولانا شبیر احمد عثمانی کے والد ہیں مولانا مولوی فضل الرحمان. بنایا انہوں نے، کل ایسا نہ ہو گیا آپ لکھ دیں جناب مولانا شبیر احمد عثمانی. ٹھیک ہے نا جی، اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا جی، یہ مولوی فضل الرحمان ہے. اور دوسرا شیخ الہند مولانا محمود الحسن کے والد ہیں. اس مدرسے کے پہلے سٹوڈنٹ مولانا محمود الحسن. سمجھا گے نا جی، یہ مدرسہ جو بنایا نا دیوبند، اس کے پہلے سٹوڈنٹ مولانا محمود الحسن ہے، لیکن ان کے والد فاؤنڈر ہیں. سمجھ آ گئی نا جی. اور تیسرے فاؤنڈر کون ہے؟ مولانا محمد یعقوب نانوتوی. سمجھ آ گئی جی. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھے گا. کلیئر ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں، کیونکہ نا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بنا تو 1867 میں تھا نا، 66 میں 66 ہی آتا ہے، کیونکہ جی 66 میں جو ہے نا کہ زیادہ جو ڈیٹوں میں آتا ہے نا، ویسے تو اس کا مطلب ہے کہ 67 میں بھی ذکر آتا ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ 66، کیونکہ یہ ریاکشن تھا نا علی گڑھ کا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ it was Muslim ulama were apprehended about the policies of Sir Syed Ahmad Khan. Due to this reason they opened a new madrasa in Deoband. اپریہنشن تھی نا مسلمانوں کی کہ علی گڑھ جو ہے نا یہ مسلمانوں کو کیا کر رہا ہے جی، یہ ان کو نا لے کے جا رہا ہے کس سائڈ پہ جی؟ مطلب ہے دنیاوی تعلیم کی طرف لبرل بنا رہا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ مذہبی دین کی طرف لانا چاہتے ہیں. بہت زیادہ علماء کی خدمات ہیں جی. اس کے جو پہلے مولوی ہیں نا جی، وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ان کا نام بھی مولوی محمود ہے جی. وہ شیخ الہند نہیں ہے، کیونکہ شیخ الہند تو پہلے سٹوڈنٹ ہے نا جی.
پہلے اس کے جو مدرس ہوئے تھے وہ کون ہے جی؟ مولوی محمود صاحب. ان کو کتنی تنخواہ ملتی تھی جی؟ 15 روپے. 15 روپے ماہوار, ٹھیک ہے نا, مہینے کی تنخواہ ان کو نا 15 روپے ملتی تھی جی. پھر آپ کو پتا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے طالب علم کون تھے جی؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن, یہ پہلے اس کے اسٹوڈنٹ ہے. لیکن اب یاد رکھیے گا کہ ابھی سال ختم نہیں ہوا تھا تو 78 طالب علم ہو گئے تھے. مدرسے میں کتنے طالب علم ہو گئے تھے؟ 78 طالب علم آپ نے یاد رکھنا کہ جی ہو گئے تھے اس مدرسے میں. سمجھ آ گئی جی؟ اور آپ یاد رکھیے گا کہ اس مدرسے کا اصل جو نقشہ ہے نا, آپ کہتے ہیں اس کو قاسم العلوم بھی بولا جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں جی؟ قاسم العلوم, یعنی مولانا محمد قاسم نانوتوی, ان کے نام سے یہ آپ کو مدرسہ قاسم العلوم ہے. اب یاد رکھیے گا کہ مولانا بہت بڑا نام ہے جی, مولانا محمد قاسم نانوتوی. یہ آپ یاد رکھیے گا قاسم نانوتوی جو ہے نا جی, یہ انہوں نے ان کے بیسیکلی جو آج بلڈنگ ہے نا جی دارالعلوم دیوبند کی, اس کا نقشہ انہوں نے دیا تھا. سمجھ آ گئی تھی؟ ہوا یہ تھا نا کہ اب یاد رکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ بلڈنگ بنی ہے. پہلے میں کو اوور ویو آپ کو جنرل دے دیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم اس کو ڈیپلی دیکھیں گے. اب یاد رکھیے گا کہ مولانا جو قاسم ہے نا جی, محمد قاسم نانوتوی, یہ نا 1880 تک زندہ رہے, یعنی کہ جب تک یہ زندہ رہے نا تو یہی اس کو مطلب چلاتے رہے. اب یاد رکھیے گا کہ سرپرست اعلیٰ جو تھے نا وہ اس کے یہی تھے. لیکن ان کی وفات کے بعد کون سے مولانا جو ہیں وہ اس کے سرپرست اعلیٰ بنے؟ تو آپ یاد رکھیے گا مولانا رشید احمد گنگوئی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رشید احمد گنگوئی جو ہے نا وہ اس کے سرپرست اعلیٰ بن گئے. سمجھ آ گئی تھی؟ اور آپ یاد رکھیے گا کہ رشید احمد گنگوئی جو ہے نا وہ 1888 تک گئے ہیں. 80 سے 88 تک کون گیا جی؟ مولانا رشید احمد گنگوئی جو ہے اس کے چلے گئے جی اپنا سرپرست اعلیٰ. سمجھ آ گئی جی؟ نہیں فضل حق نہیں ہے جی, مولوی رشید احمد گنگوئی ہے. پھر اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ 88 سے لے کے نا جی آگے آپ نے یاد رکھنا ہے 1920 تک مولانا محمود الحسن. مولانا جی یہ بعد میں پھر یہاں پہ کیا ہو گیا جی, مدرس بھی ہو گئے, اور انہوں نے اس کو مولانا محمود الحسن جو ہے 88 سے 1920 تک وہ اس کے سرپرست اعلیٰ رہے, منتظم رہے جی. سمجھ آ گئی جی؟ اور ان کے بعد آپ یاد رکھیے گا مولانا اشرف علی تھانوی, نام سنا ہوا جی؟ مولانا اشرف علی تھانوی, یہ بھی جو ہے یہ مطلب ہے کہ, اور پھر اس کے بعد آگے سلسلہ جو ہے وہ مطلب چلتا رہا, اسٹل چل رہا ہے. سمجھا کہ نہیں, یہ انڈیا کے اندر مطلب مدرسہ اسٹل ہے جی. آپ کو پتہ ہے دیوبند کا نا اس سے فتوے وغیرہ جو ہے وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں اسلام کے ریلیونٹ جو ہے. لیکن اب یاد رکھیے گا کہ یہ نا جب یہ بنا تھا نا تو ایک چھوٹی سی مسجد تھی, اس کو مطلب ایک چھتا مسجد بولتے تھے دیوبند میں نا, چھتا مسجد تھی. اور اس کی نا اب یاد رکھیے گا کہ ایک درخت کے نیچے نا یہ سیٹ اپ شروع ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے اسٹوڈنٹ پڑھتے گئے تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ کیا ہوتی گئی جی, طلباء کی تعداد بڑھتی گئی تو یہ سلسلہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ آگے کرنا پڑا. تو 1874 میں نا ایک اور مسجد بنائی گئی, جامعہ مسجد, جس میں یہ منتقل کر دی. یہ جو مطلب مدرسہ تھا نا یہ کس 1874 میں ایک نئی مسجد تعمیر کی گئی, بڑی مسجد, ٹھیک ہے نا جی, جامعہ مسجد جو ہے اس میں یہ شفٹ کر دیا گیا. لیکن آپ یاد رکھیے گا کہ مولانا قاسم نے نا پھر مشورہ دیا کہ یہ نا جب یہ والی مسجد بھی ناکافی ہوگی, بچے زیادہ ہو گئے, تو انہوں نے کہا جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے نا یہ پہلے والی,
اس کے قریب جتنی ایریا ہے نا وہ ساری زمین ہم خرید لیتے ہیں اور وہاں پہ ایک بڑی مسجد بناتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مدرسے کے ساتھ مسجد ضروری ہوتی تھی جی. تو 1876 میں کہتے ہیں کہ وہ پھر وہاں پہ نا ایک بڑی بلڈنگ بنائی گئی اور اس میں یہ پھر مدرسہ شفٹ کر دیا گیا. سمجھ آ گئی. لیکن اسی جگہ پہ پھر 1912 میں نا کیا کر دیا گیا جی, دارالعلوم کے اندر نا دارالحدیث ایک اور ڈپارٹمنٹ بنایا, دارالحدیث 1912 میں. یہ مطلب ہے کہ دارالحدیث کے اوپر پھر نا آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 1912 میں بننا سٹارٹ ہوا تھا, 1931 تک جا کے نا یہ پورا ڈپارٹمنٹ تیار ہوا ہے. کیونکہ چندے پہ کام ہوتا تھا نا. آپ کو پتہ ہے مولانا قاسم نانوتوی جو تھے نا وہ بڑے درویش قسم کے انسان تھے. وہ کہتے تھے کسی سے نہیں مانگنا ہم نے. ہوتا ہے نا کہ کوئی اسٹیٹ راجے مہاراجے نہیں کہا, اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی تو یہ چلتا رہے گا. تو اس طرح چندے سے یہ سیٹ اپ خود مطلب سیلف میڈ تھا. اس میں کوئی انگریز یا کسی راجے مہاراجے کا نا سسٹم نہیں تھا. سمجھ آ گئی جی. سسٹر جامع مسجد بنائی نا, جامعہ کا مطلب جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے, بہت بڑی مسجد بنائی. اس کے اندر پھر جو ہے کہ مدرسہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پرانا دور جو تھا مسجد کے اندر قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی. اب آپ کو پتہ ہے نا اب تھوڑا ٹرینڈ اور ہوا ہے کہ مدرسے کا سسٹم الگ کر دیا گیا اور مسجد کو تھوڑا سا الگ کر دیا گیا, لیکن ہوتا پھر بھی اٹیچ ہی ہے. یہ دارالحدیث مطلب یہاں پہ حدیث کے ریلیونٹ تعلیم دی جاتی تھی. اب ایک ایسی میں آپ دیکھیں نا تو 1939 میں ایک اور ڈپارٹمنٹ بنا جسے دارالتفسیر بولا جاتا ہے, جہاں پہ بچوں کو دیکھیں نا اسٹیپ وائز ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیے گا کہ جب پہلے قرآن پڑھایا جاتا ہے پھر قرآن کے بعد حدیث ہوتی ہے, تو حدیث کے بعد پھر تفسیر یعنی اور ڈیٹیل. تو ہر بچے کا جس طرح مطلب ویژن ہے نا اس حساب سے کوئی شفٹ ہوتا جائے. یعنی چھوٹے بچے پہلے ناظرے والے پیچھے, اس کے بعد ترجمے والے, اس کے بعد حفظ والے, پھر آگے جناب مطلب ہے کہ حدیث والے, تفسیر والے, اس طرح کا سیٹ اپ پھر وہ بنتا گیا. جی آج دیوبند آپ نے یاد رکھنا جی, دیوبند ہم پڑھ رہے ہیں جی. 1876 میں جو چھٹا مسجد تھی واپس ادھر چلے گئے تھے نا جی. وہاں پہ بلڈنگ بڑی بنا دی نا, مطلب اور زیادہ زمین خرید لی نا جی. پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسی میں 1912 میں دارالحدیث جو 1931 تک کمپلیٹ ہوا ہے, پھر 1939 میں آپ نے یاد رکھنا دارالتفسیر بنایا تھا. ٹھیک ہے نا, اسی میں دارالتفسیر آپ نے یاد رکھنا جی. دارالتفسیر یہ 1939 میں بنا تھا جی, یہ دارالتفسیر جو ہے. تو یہ آپ یاد رکھیے گا کہ مطلب اس طرح اس کا سٹارٹ مطلب ہوا ہے, اس میں چیزیں جو ہے وہ ہوتی گئی ہیں. تو اب یاد رکھیے گا اس کی جو بڑا اہم چیز ہے کہ 1940 میں نا یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ 1940 میں کام ہوا تھا جی. جو ظاہر شاہ ہے نا جی, آپ یاد رکھیے گا ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا. اس نے کام کیا تھا جی, اس نے نا عطیات بھیجے تھے, مطلب ہے کہ افغانستان سے نا عطیہ بھیجا تھا, گفٹ یعنی کہ اس مدرسے کے لیے, اور اس کے نام سے ایک دروازہ بنوایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی, باب الظاہر اسے بولتے. اس کا دروازہ جو ہے نا, ایک دروازہ اس کا نام کیا رکھا گیا جی, باب الظاہر. یہ ظاہر شاہ آپ کو لاسٹ کنگ ہے کس کا جی, افغانستان کا. اس نے مطلب ہے کہ اس مدرسے کو ڈونیشن دیا تھا جی, جس کی وجہ سے آپ یاد رکھیے گا جی کہ سمجھ آ گئی نا جی. 1940 میں یہ دروازہ بنا تھا. تو اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس دارالعلوم جو ہے نا اسے قاسم العلوم بھی بولا جاتا ہے. میں بتایا تھا نا جی, مولانا قاسم نانوتوی کی خدمات کی وجہ سے اس کو کیا نام دیا گیا جی. تو اب اگر آپ دیکھیں مولانا تھوڑا تھوڑا ان کا تعارف ہوگا جی, جو اس کے ممبر رہے ہیں جی, مولانا محمد قاسم نانوتوی, ایسے جسٹ ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ضلع جو ہے نا سہارنپور, وہاں پہ پیدا ہوئے تھے 1832 میں. مولانا قاسم نانوتوی ضلع سہارنپور میں پیدا ہوئے تھے. اور یہ کس کے مرید تھے جی, اب یاد رکھیے گا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, بڑا نام ہے جی. اب یاد رکھیے گا حاجی امداد اللہ جی, قاسم العلوم بولتے ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مہاجر مکی جو ہے نا, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کیا تھے جی, ان کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کی لائف کا جن وفات کب ہوئی تھی جی, 1880 میں. جی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مولانا قاسم نانوتوی
یہ زیادہ کتابیں وغیرہ نہیں لکھ سکے کیونکہ نا یہ زیادہ مناظروں میں رہے جی. اس دور میں آپ کو پتا ہے کہ یہ دور بڑا نا مطلب عیسائیوں کا ہندوؤں کا اس دور میں نا کافی حد تک جو ہے وہ سخت دور تھا. تو مولانا قاسم نانوتوی جو ہے یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید ہیں جی. 32 میں پیدا ہوئے تھے اور 88 میں ان کا کیا ہو گیا وصال ہو گیا. اب یاد کیجیے کہ ان کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا رشید احمد گنگوئی نام سنا ہوا جی. رشید احمد گنگوئی جو ہے نا جی یہ مطلب ہے کہ محتمم بنے تھے جی. ان کا اگر آپ لائف ڈیوریشن جو ہے کہ وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ 88 سے اپنا 80 سے 88 تک تھے. اور یہ بھی کس کے مرید ہیں جی؟ یہ بھی حاجی امداد اللہ جو ہے وہ مہاجر مکی جو ہے نا ان کے مطلب ہے کہ کیا تھے جی یہ مرید تھے جی. دونوں مطلب ایک ہی مرشد ہے ان کا. لیکن ان سے جو زیادہ مشہور آگے پرسنالٹی آتی ہے وہ کون سی ہے جی؟ مولانا محمود الحسن. آپ کو پتہ ہے انہیں شیخ الہند بولا جاتا ہے. مولانا محمود الحسن جو ہے اب یاد رکھیے گا یہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے جی؟ بریلی میں. بریلی 1852 میں جی. ٹھیک ہے جی. یہ 52 میں پیدا ہوئے تھے. وفات ان کی 1920 میں ہے 30 نومبر 1920. ان کو زیادہ مشہور اس وجہ سے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے نا تحریک آزادی کہہ رہا ہوں یہ جو ورلڈ وار 2 ہوئی ہے نا اس میں انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی جس کا نام کیا تھا کہ تحریک ریشمی رومال. آپ یاد رکھیے گا تقریباً نا 1 گز کپڑا لے کے نا جی اس کے اوپر انہوں نے پوری تحریک جو تھی نا یعنی انگریزوں سے مطلب ہے کہ آزادی لینے کا نا جی سسٹم اس پورے رومال کے اوپر ہی نا جی جی ورلڈ وار ون جب ہو رہی تھی نا جی یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ٹرکی بھی آپ کو پتا ہے لڑ پڑا تھا گوروں سے. سمجھ آ گئی نا جی. اور اب یہ چاہتے تھے کہ ہم کیا کریں جی ہم نا ایک سسٹم بنائیں اور اس کے تحت مطلب ہے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ اندر سے نا گورنمنٹ کے خلاف ہو جائے. سمجھ آ گئی نا جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ 19 فروری کو آپ نے یاد رکھنا ہے 19 فروری 1915 میں یہ تحریک جو ہے نا اس کی چلنی تھی. اور اس کا سارا جو عملی جامع تھا نا وہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہے ان کا نام ہے مولانا عبید اللہ سندھی. عبید اللہ نام سنا ہوا ہے ان کا بھی جی. مولانا عبید اللہ سندھی. آپ پتہ ہے کہ یہ جو ہمارے دیوبند مسلک کے لوگ ہیں نا یہ سارے دیوبند کے کیونکہ ہیں. آپ کسی دیوبندی سے پوچھیں گے تو اس کو یہ سارا بتائے کیونکہ رشید احمد گنگوئی مولانا قاسم نانوتوی یا مولانا عبید اللہ سندھی کیونکہ جو بندے بریلوی مسلک کے ہیں نا انہیں اعلی حضرت کا پوچھے نا احمد رضا خان بریلی کا تو وہ کہیں گے سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی کیونکہ اپنا پتا ہے نا ہمیں کسی کا نہیں پتا. تو آپ یاد رکھیے گا کہ مولانا عبید اللہ سندھی ٹھیک ہے نا جی یہ جو ہے یہ اس سارے سسٹم کو کر رہے تھے. انہوں نے ریشمی رومال بنوائے. انہوں نے وہ کیا کیا تاجروں کو دیتے تھے. تاجر جس علاقے میں لے کے جانا ہوتا تھا نا اس علاقے میں وہاں کے جو مین بندے کارکن تھے ان کو دے دیتے تھے. یعنی میسج جو ہے نا ایک جگہ سے دوسری جگہ خفیہ طریقے سے پہنچایا جا رہا تھا. لیکن اب یاد رکھیے گا کہ وہ پکڑا گیا جی. وہ ایک پٹھان تھا جی اس نے ملتان میں اس کو نا لیک آؤٹ کر دیا گوروں کو دے دیا اور وہاں سے تحریک ساری کیا ہوگی وہ پکڑی گئی. پھر ان کو نا سزائیں بھی ہوئی جی. آپ کو پتہ ہے کہ مولانا جو ہے نا یہ عبید اللہ سندھی انہیں نا اور یہ باقی جو ہے ان سب کو مطلب مختلف جگہوں پہ پھر جیلیں کاٹنی پڑی نا جی. اب یاد رکھیے گا کہ اس میں افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے اس تحریک میں نا. آپ کو پتہ ہے امیر افغانستان اس دور میں جو ہے نا کہتے ہیں انور پاشا جو ہے انور پاشا اور جمال پاشا یہ بھی مطلب ہے کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے جی اس تحریک میں کہ ریشمی رومال لوگوں کو موٹیویٹ کرنا نا جی. تو انہوں نے بھی بڑا رول پلے کیا. لیکن یہ پکڑا گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ محمود الحسن جو ہے نا ان کو مالٹا بھیجا گیا تھا. قید کر کے کہاں بھیج دیا گیا تھا جی؟ مالٹا کو پتہ ہے کہاں پہ ہے جی؟ کسی کو پتہ ہے جی مالٹا ویئر از مالٹا
तो पूछा गया था ना, जेंटलमैन टेल अस वेयर इज माल्टा, उसने कहा जी माल्टा इज ऑन द टेबल, एक किलो टेबल पे पड़ा हुआ था ना जी, उसने माल्टा इज ऑन द टेबल। अब याद रखिएगा, माल्टा इज अ कंट्री सिचुएटेड इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट अंडर बूट शेप पेनिनसुला इटली इन मेडिटेरेनियन सी। समझा लीजिए, मेडिटेरेनियन सी जो है ना, उसके अंदर एक आइलैंड है छोटा सा, इटली के बिल्कुल नीचे है माल्टा। समझा कि वहां इनको कैद करके भेज दिया गया। जी आइलैंड है माल्टा जो है। अभी क्या होता है, कुछ लोग जो है ना वो क्या करते हैं, माल्टा का वीजा लेते हैं और फिर कोशिश करके इटली दाखिल हो जाते हैं। ठीक है ना जी, क्योंकि अब हमारी सारी जिंदगी का मरकज और महवर क्या है जी, यूरोप, अमेरिका, इटली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। हम कहते हैं अगर उधर पहुंच गए तो हम समझ जनतों में चले गए हैं जी, बस इसी वजह से चल रहा है। समझ आ गई जी। और फिर ना इसी तहरीक को रोकने के लिए ना जी, अब याद रखिएगा कि इसी तहरीक को रोकने के लिए जो गोरे हैं ना, उन्होंने क्या किया था जी, रॉलेट कमेटी बनाई थी। रॉलेट एक्ट आया था ना जी, रॉलेट कमेटी भी उन्होंने बनाई थी ताकि ना जनाब इस तहरीक को रोका जाए, ये रेशमी रुमाल जो है ना जी। तो ये अब याद रखिएगा कि मौलाना महमूद अल हसन का ये बहुत बड़ा कारनामा है जी। उस दौर में उन्होंने तहरीक जो है रेशमी रुमाल, ये क्वेश्चन आता होता है कि रेशमी रुमाल किसकी तहरीक थी, तो मौलाना महमूद अल हसन की। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, पास पेपर में ना आप देखें। फिर आपको पता है कि जी मेरे भाई, आप याद रखिएगा कि मैंने इसकी स्टार्टिंग डेट आपको बताई थी 19 फरवरी 1915 में स्टार्ट हुई है ना जी। आगे जाके खत्म तो ये मुख्तलिफ इन्होंने गिरफ्तारियां की हैं। मेन सर जो इसके मेन थे, जैसे कि आपको पता है मौलाना महमूद अल हसन पकड़े गए, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी पकड़े गए, तो लेकिन चलती ये रही है। लेकिन आप ये देखें कि उसका ना एंडिंग इस तरह नहीं होती तहरीकों की ना, वो बंदे पकड़ते रहते हैं। जाती मूवमेंट आपको पता है 1831 में सैयद अहमद शहीद और सैयद इस्माइल शहीद तो शहीद हो गए थे, लेकिन तहरीक तो आखिर तक चलती रही। आपको पता है लॉर्ड म्यू को भी कत्ल किया था जादियों ने। तो जादी मूवमेंट अभी आपको मैंने दोबारा से पढ़ानी है, क्योंकि उसमें कुछ कैरेक्टर रह गए थे। तो अब याद रखिएगा जी, मौलाना अबैदुल्ला सिंधी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, ये अब याद रखिएगा ये असल में सिख हैं। उबैदुल्ला सिंधी जो है ना, ये सिख खानदान के हैं। समझा जी। ये बेसिकली ना जिला जो है ना सियालकोट में पैदा हुए थे 1873 में, सियालकोट में। ये सिख खानदान से, जिला सियालकोट। लेकिन हुआ क्या था कि वालिद फौत होने की वजह से ना ये चले गए थे डेरा गाजी खान। ना वालिद फौत हो गया तो अपने ना जो ननिहाल थे ना जी, मामू के पास चले गए, डेरा गाजी खान। और वहां पे आपने याद रखिएगा असल नाम इनका बूटा था, बूटा सिंह। समझ आ गई जी, असल नाम बूटा सिंह था जी। लेकिन क्या हुआ जी कि बूटा सिंह जो है ना वो कैसे उबैदुल्ला सिंधी बन गया जी। अब याद रखिएगा कि डेरा गाजी खान में ना एक नौ मुस्लिम आलम थे, उनका नाम था जी उबैदुल्ला, उनका नाम था, मतलब है आप याद रखिएगा पीर कोटली के नाम से, उबैदुल्ला पीर कोटली। समझ आ गई जी। उन उनसे तालीमात ली तो ये मुतासर हुए और मुसलमान हो गए। फिर इन क्योंकि ना ये मुसलमान हुए तो जाहिर बात है कि सिख फैमिली ने इनको अपने घर से निकाल दिया जी। फिर ना आपको तक घोटकी, घोटकी कहाँ का शहर है जी? जी अब आप याद रखिएगा कि घोटकी ना, घोटकी के एक आलम थे, उनका नाम था दीन मोहम्मद, अपना नाम मोहम्मद सदीक। आलम दीन कौन थे जी? मोहम्मद सदीक। उन्होंने इनको ना अपना बेटा बना लिया, उन्होंने फिर इनको तालीमात दी। इस वजह से फिर ये ना उबैदुल्ला सिंधी के नाम से मशहूर है। इनको नाम इनके नाम से नाम पड़ा था, उबैदुल्ला पीर कोटली ने नाम दिया उबैदुल्ला, अपना नाम दे दिया। समझ आ गई ना जी। तो फिर ये इस तरह आप याद रखिएगा जी के ये उबैदुल्ला सिंधी के नाम से मशहूर हुए। ये फिर इन्होंने तालीम ली। फिर ये कहाँ पे आ गए जी? देवबंद में। ये यहाँ देवबंद में आए तो शेख उल हसन जो अपना शेख उल हिंद महमूद अल हसन के मुरीद हो गए जी। और फिर यहाँ पे देवबंद में पढ़े और यहीं पे आपने याद रखना है वो तहरीक इन्होंने चलाई जी, जो तहरीक। ये एक मिनट जस्ट ना आप याद रखिएगा कि
یہاں پہ ملتان کا بندہ تھا رب نواز خان، جس نے ریشمی رومال جو ہے وہ تحریک لیک آؤٹ کی تھی نا جی ملتان سے. تو اس طرح مطلب یہ لوگ پکڑے گئے تھے جی. تو اب یاد رکھیے گا عبید اللہ سندھی نے روس، ترکی، حجاز مقدس، کہتے ہیں کہ حرم میں 13 سال گزارے تھے عبید اللہ سندھی جو ہے نا. یہ حرم پاک میں مطلب 13 سال تک جو ہے یہ کہاں پہ رہے جی؟ حرم میں. حرم کعبہ جو ہے نا جی، یعنی کہ حرم شریف میں وہاں پہ یہ 13 سال تک رہے. اور یہ وطن واپس کب آئے تھے؟ 1939 میں. 1939 میں وطن واپس آئے تھے ادھر مطلب انڈیا. اور پھر 1944 میں عبید اللہ سندھی جو ہے ان کا وصال ہوا. یعنی جب یہ ورلڈ وار 1 تھی نا جی، اس وقت آپ کو پتا ہے کہ یہ عثمانی خلافت کو بچانے کے لیے مسلمانوں نے بڑے وفد بھیجے تھے. یہ روس ہے، ترکی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ سارے وفدوں میں یہ ساتھ ساتھ گئے. سمجھ آ گئی تھی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ یہ کون ہے جی؟ عبید اللہ سندھی. ایک کریکٹر رہ گیا اپنا دیوبند کا، وہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی اور سید سلمان ندوی. ٹھیک ہے نا جی. یہ آپ یہ دیکھیے گا جی کہ تو اب یاد رکھیے گا کہ مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ بھی بڑا نام ہے. یہ 19 سپٹمبر کو نا 1863 میں پیدا ہوئے تھے. ان کی جو مطلب ہے کہ سمجھ لیں کہ بڑا نام اس وجہ سے ہے یہ بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے سید سلمان ندوی جو ہے نا جی، سید سلمان ندوی یہ ان کے مرید ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کے سے انہوں نے علم حاصل کیا نا جی. اور آپ کو پتا ہے ان کی بڑی کتاب جو ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے بہشتی زیور ہے. بہشتی زیور کے نام سے یہ کتاب ہے جی مولانا اشرف علی تھانوی کی. اس میں فقہ کے یعنی زندگی گزارنے کے سارے اصول دیے گئے ہیں بڑے سمپل طریقے سے. جو بوڑھی عورتیں ہیں نا گھروں میں ابھی بھی آپ کو پتا ہے جو نا بوڑھی عورتیں ہیں نا ان کے پاس ہی ہوگی. پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں. تو یہ مطلب ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں بیسک زندگی کے سارے جو ہے نا مسائل ایک فیملی کے لیے جو ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے. پھر انہوں نے کتاب لکھی تھی تفسیر القرآن. جی سید سلمان ندوی جو ہے نا یہ مطلب ہے کہ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہے نا جی، مطلب ہے مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے. اب یاد رکھیے گا تفسیر القرآن جو ہے نا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. تفسیر القرآن یہ بھی کتاب کس کی ہے جی؟ اور ان کے آگے شاگردوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ مولانا شبیر احمد جو ہے نا عثمانی، شبیر احمد عثمانی بھی جو ہے نا ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے نا ان کے شاگردوں میں جی. اور مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے نا ان کی جو ڈیتھ ہے نا 19 جولائی جو ہے کہ یہ آ جاتی ہے جی 1943 میں. یہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ مطلب احمد رضا خان بریلی جو ہے نا ان کا ذکر کریں گے، پھر شبلی نعمانی اور سید سلمان ندوی جو ہے نا ان کا ذکر کریں گے. اچھا جی. اب یاد رکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت جو ہے نا مولانا احمد رضا خان بریلی، احمد رضا خان بریلی جو ہے نا اب یاد رکھیے گا کہ یہ 14 جون 1856 میں پیدا ہوئے تھے اور بریلی میں پیدا ہوئے تھے. بریلی آپ کو پتا ہے یہ یو پی کا علاقہ ہے، اسی وجہ سے بریلوی ہے نا جی. ان کے نا والد کا نام جو تھا وہ نقی علی خان ہے. یہ بیسیکلی پٹھان ہے. اور کہتے ہیں یہ نادر شاہ درانی جو ہے نا اس کے ساتھ مطلب ہے کہ دہلی آئے تھے. نادر شاہ درانی آپ کو پتا ہے کہ 1739 میں جی قائد اعظم کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا نا جی. تو اب یاد رکھیے گا کہ والد نقی علی خان جو ہے نا یہ ان کے والد ہے جی، پٹھان قبیلہ ہے جی. والد نے نا ان کا نام محمد رکھا تھا جب یہ پیدا ہوئے تھے، لیکن دادا جو ہے نا ان کے دادا کا نام تھا رضا علی خان، انہوں نے ان کا نام احمد رضا رکھا تھا. تو یہ اتنے ذہین تھے کہ 4 سال کی عمر میں نا
انہوں نے ناظرہ پڑھ لیا تھا قرآن پاک کا نا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن انہوں نے نا پڑھ لیا تھا۔ پھر کہتے ہیں 13 سال کی عمر میں نا، 13 سال کی عمر میں، ابھی عمر 13 سال تھی، تو انہوں نے کیا کر لیا کہ صرف و ناو، بڑا مشکل جو ہے کہ یہ عربک کا ایک سبق ہوتا ہے صرف و ناو، وہ بھی انہوں نے پڑھ لیا۔ پھر حدیث کے اوپر جو ہے نا، حدیث اور تفسیر پہ بھی انہوں نے کتابیں پڑھ لی تھی، اور کہتے ہیں فقہ پہ، تاریخ پہ، ریاضی پہ، یہ جناب مطلب 13 سال کی عمر میں بیسک ساری تعلیم جو ہے نا جی۔ اور میرے بھائی شبیر احمد عثمانی کی ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں بتائی میں نے آپ کو، میں نے اشرف علی تھانوی کی بتائی ہے۔ لیکن عوام کا کام کیا ہے، وہ کہتے ہیں جی شبیر احمد عثمانی نے قائد اعظم کا جنازہ پڑھایا تھا تو 1943 میں ڈیتھ کیسے ہو گئی؟ بھائی اشرف علی تھانوی کی ڈیتھ ہوئی ہے، شبیر احمد عثمانی کی نہیں ہوئی۔ شبیر احمد عثمانی کو الگ سے پڑھیں گے، سمجھ آ گئی جی؟ وہ صرف میں نے بتایا سمجھانے کے لیے کہ اشرف علی تھانوی جو تھے وہ عام بندے نہیں تھے، ان کے اسٹوڈنٹ اس لیول کے تھے۔ 13 سال میں صرف و ناو، یہ میرے بھائی یہ نا عربک کا ہوتا ہے نا، جو لینگویج کا سبق ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث، تفسیر، ریاضی، یعنی بیسک ساری تعلیم جو ہے نا وہ آپ نے مولانا احمد رضا خان بریلی جو ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے ان کا جو استاد ہے نا جی، ان کا نام ہے مرزا غلام قادر بیگ، مرزا غلام قادر بیگ، وہ اور ان کے والد جو ہے نا نکی، جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ نکی علی خان وہ استاد تھے جی۔ کہتے ہیں کہ 1878 میں نا احمد رضا خان بریلی حج پہ گئے تھے، پھر 1904 میں دوبارہ حج کیا ہے، 2 حج کیے ہیں، یعنی ایک 78 میں کیا ہے، ایک 1900، بلکہ 1905 ہے، 4 نہیں ہے 5۔ اور اس کے بعد آپ یاد رکھیے گا کہ 1921 میں آپ کا وصال ہے، احمد رضا خان بریلی۔ آپ کو یہ ہمارے جو بریلوی لوگ ہیں نا، یہ ہر جمعے پہ یا صبح صبح سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کس نے لکھا تھا جی؟ یہ احمد رضا خان بریلی نے لکھا تھا، اور انہوں نے بہت کام کیا۔ مطلب ہے کہ جو سنی لوگ ہیں نا، وہ ان کے جو بہت بڑا سمجھ لیں کہ ان کے اندر نا تھوڑی سی سختی تھی، یہ کہتے تھے کہ جناب جو صرف اور صرف جو ہے نا ہماری فقہ کو، ہمارے سیٹ اپ کو مانتا ہے نا، وہی مسلمان ہے، باقی لوگوں کا سلام لینا اور بیٹھنا جرم ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سختی نہ ہوتی تو یہ موجودہ دور کے امام ابو حنیفہ کا درجہ اختیار کر دیتے، یعنی کہ اتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن وہ سختی تھوڑی سی ان کے نا مطلب تھی کہ نہیں، جو سیدھا سیدھا ہے اسی کو ماننا، ورنہ باقی تو آپ کو پتہ ہے نا ان کی دانت ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، عجب ہیں یہ کھانے غرانے والے، یعنی کہ سرکار آپ کے کھا رہے ہیں تو آپ کے غلاموں سے الجھ رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا سخت لہجہ تھا ان کا نا۔ وہ کہتے ہیں نا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یعنی سرکار کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ زندہ ہیں، لیکن میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، سمجھ آ گئی نا جی؟ یعنی کہ ایک انسانی سیٹ اپ سے آپ مطلب ہے کہ اوجھل ہوئے ہیں، ورنہ آپ زندہ ہیں جی۔ ہر انسان، ہر مسلمان کا یہ یقین ہے کہ آقا دو عالم جو ہے وہ اپنے روزہ اقدس میں کیا ہے جی، زندہ ہے۔ کیونکہ میرے بھائی ہمارے یہاں کچھ لوگ نا اس چیز کو نہیں مانتے، اس کا تھوڑا سا فرق آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک چھوٹی سی تشریح ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے، سب مانتے ہیں نا جی، ہر مسلمان ہر فرقے کا بندہ کیا کہتا ہے؟ شہید زندہ ہوتا ہے۔ شہید کس وجہ سے ہے؟ شہید کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دین محمدی پہ اللہ کے دین کی خاطر شہید ہو جائے، وہی شہید ہے نا جی۔ تو دین محمدی پہ شہید ہوا تو وہ شہید ہے، تو دین محمدی والا جو ہے وہ زندہ نہیں ہوگا جی۔ سوچنے والی تو بات ہے، قرآن خود کہتا ہے شہید زندہ ہے، تو میرے بھائی جس کی وجہ سے شہید ہو رہا ہے، یعنی آقا نامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنا ہے تو کیا ہے جی؟ زندہ مسلمان ہونا ہے نا جی۔ شہید بھی تبھی ہونا ہے جو کلمہ پڑھے گا، ورنہ اگر سکھ مر جائے، عیسائی مر جائے تو وہ ہمارے کاغذوں میں شہید نہیں ہے، ایسے ہی نا۔ وہ اپنے وطن، وہ تو کہتے ہیں اپنے، وہ اپنے فوجیوں کو کہتے ہیں وہ شہید ہو گیا،
لیکن شہید کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو دین محمدی پہ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو جائے گی، شہید ہو، وہی شہید ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو پھر آقا انعامدار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، یعنی اللہ کی قسم آپ زندہ ہو، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ یعنی حضرت احمد رضا خان بریلی جو تھے، تھوڑا سا لہجہ ان کا سخت تھا، لیکن وجہ کیا ہے کہ دین میں انہوں نے بہت زیادہ مطلب کام بہت کرتے۔ یہ ڈیتھ ان کی آپ یاد رکھیے گا 1921 میں، 1921 میں حضرت احمد رضا خان بریلی کی کیا ہے جی وصال ہے۔ اب یاد رکھے گا جی کہ ایک نہ اور تحریک ہے جی جس کا نام ندوۃ العلماء ہے جی، اس میں شبلی نعمانی اور سلمان ندوی کا ذکر آیا تھا۔ تیسری تحریک آپ یاد رکھیے گا وہ کیا تھی جی، ایک علی گڑھ پڑھی تھی نا جی، ایک دیوبند پڑھ لی، ایک بریلوی تحریک پڑھ لی، اب چوتھی تحریک آ جانی ہے ندوۃ العلماء۔ یہ جی تفسیر بھی ہے سرکار کے اوپر، ان کی کافی ساری بکس ہیں، نام وہ دیکھنے پڑے گا، ڈھونڈ لیں گے، میرے پاس نہ بھی تھے نہیں تو میں اسے لکھے تھے۔ اچھا جی، ندوۃ العلماء آپ نے یاد رکھے گا یہ مدرسہ کہاں پہ کھلا تھا جی؟ لکھنؤ میں۔ ایک تو یہ یاد رکھنا ہے، کچھ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے ندوۃ العلماء، لیکن مطلب ہے کہ یہ نہیں پتا یہ کہاں پہ ہے۔ تو یہ 1894 میں، 1894 میں یہ مدرسہ جو ہے یہ لکھنؤ میں اوپن ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی جی فتاوی رضویہ جو ہے نا وہ وہ سارے آگے، کیونکہ میرے بھائی تھوڑا سا وہ آ جاتا ہے نا پھر مذہبی سٹا، ہمیں کیونکہ تھوڑا سا ون پیپر کے حوالے سے رکھنا ہوتا ہے تو اس حساب سے، کیونکہ پھر وہ ویسے تو ان کی پوری زندگی پہ آپ سمجھ لیں نا کہ کم از کم آپ احمد رضا خان بریلی کو یا آپ ان کو پڑھے ریسرچ کریں تو 4-5 سال تو چاہیے ہے نا، ان کے جو کام ہے سارا اس کو آپ پڑھنا 4-5 سال چاہیے۔ تو ہم نے کیونکہ صرف کیا کرنا ہے ون پیپر کے حوالے سے کہ بھائی پرسنالٹی آئی ہے تو اس کا تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ہو جائے۔ 1894 میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بنا تھا جی۔ وجہ کیا تھی آپ کو؟ تھا ایک مدرسہ بن گیا دیوبند، ایک تھا علی گڑھ، علی گڑھ تھا ماڈرن لینگویج، اور جو دیوبند تھا وہ کیا تھا جی مذہبی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا مدرسہ ہو جس میں علی گڑھ کا رنگ بھی ہو، جس میں دیوبند کا رنگ بھی ہو۔ اس کے بارے میں لگا آتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی کہ نا ندوۃ العلماء کو کیا بولتے تھے؟ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یعنی اس میں وہ اپنی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ کمبینیشن ہوگا نا، مکسچر آف علی گڑھ اینڈ دیوبند جو ہے نا واز ندوۃ العلماء، یعنی کہ ندوۃ العلماء ایک مکسچر ہوگا دو مدرسوں کا، علی گڑھ اور دیوبند کا، لیکن وہ اس طرح چل نہیں سکا۔ اب یاد رکھیے گا اس کا قیام جو ہے نا مولوی سید محمد علی کان پوری جو ہے، محمد علی کان پوری، اور ان کے ساتھ ہیں مولانا طفیل منگلوری، منگلوری کے نام سے۔ یہ طفیل منگلوری جو ہے یہ اور مولانا مولوی سید محمد علی کان پوری، انہوں نے اس مدرسے کا آغاز کیا تھا۔ لیکن اس مدرسے کو نا جو ایکٹو کیا ہے نا وہ کس نے کیا تھا جی؟ وہ شبلی نعمانی ہے، مولانا شبلی نعمانی۔ اب یاد رکھیے گا کہ مولانا شبلی نعمانی جو ہے نا وہ 1904 سے لے کے 1913 تک اس مدرسے کے ساتھ اٹیچ رہے، اس وجہ سے انہوں نے نا بڑا رول پلے کیا جی اس مدرسے میں نا جی، سمجھ آ گئی جی۔ لیکن یہ مدرسہ جو ہے وہ اپنے نا بیسک جو چیزیں تھیں نا وہ ان کو اچیو نہیں کر سکا۔ ہم نے جو انہوں نے اصول رکھا تھا کہ ہم دنیاوی تعلیم بھی دیں گے اور دینی تعلیم بھی دیں گے۔ پھر آپ کو پتا ہے مولانا شبلی نعمانی کے بعد نا یہاں پہ مولانا عبدالحی جو ہے نا یہ آپ کو پتا ہے سید احمد شہید کے خاندان سے جی اس کے ناظم بنے تھے، مولانا عبدالحی اس کے ناظم بن گئے۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ ایک سلسلہ جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی، مولانا عبدالحی کی وفات 1923 میں ہوئی تھی، تو پھر ایک اور مولوی آتے ہیں جی، اب یاد رکھیے گا نواب علی حسن، وہ اس کے ناظم مقرر ہوئے جی ندوۃ العلماء کے، وہ 1931 تک رہے۔
تو یہ آپ سلسلہ یاد رکھیے گا، ایسے یہ مطلب لوگ آتے گئے ہیں۔ لیکن ندوۃ العلماء جو ہے، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ وہ اپنے بیسک جو کنسیپٹ تھے یا آبجیکٹو تھے ان کو اچیو نہیں کر سکا۔ تو اس میں جو ذکر ہم نے کرنا ہے نا، وہ شبلی نعمانی کا، جو مولانا محمد شبلی نعمانی، یہ جو ہے نا یہ پرسنالٹی کا ہم نے ذکر کرنا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے 1857 میں، یہ یار جن کی یہ ویڈیو چل رہی ہے وہ مہربانی کر کے بند کر لیں۔ یہ کس یہ سسٹر کی نے ان کے نظر آ رہی ہیں لائٹ بند کی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ مہربانی کریں بند کریں، یہ ہمیں ڈرا رہی ہیں ویسے نا، بیچ میں سے اندھیرے میں ان کے نظر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ 1857 میں نا اعظم گڑھ جو ہے نا علاقہ ہے جی، یہ اس میں پیدا ہوئے تھے۔ اور ان کے والد جو ہے نا شیخ حبیب ہے، ان کے والد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیخ حبیب، وہ نا مطلب تاجر بھی تھے، ذمہ دار کام بھی کرتے تھے، ساتھ وکالت بھی تھی، یعنی 2-3 کام ان کے تھے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ 1883 میں نا مولانا شبلی جو ہے نا جی، یہ علی گڑھ کالج میں نا عربی کے پروفیسر ہوئے تھے۔ علی گڑھ میں انہوں نے عربی کے نا یہ پروفیسر بن گئے تھے علی گڑھ کالج میں 1883۔ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ علی گڑھ کے ساتھ کتنا عرصہ رہے جی؟ 1883 سے 1898 تک یہ علی گڑھ کے ساتھ رہے مولانا شبلی نعمانی جو ہے نا جی، 98 سمجھ آ گئی جی۔ اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو شبلی ہے نا جی، مولانا شبلی، ان کا ایک دور یہ بھی ہے 1901 سے لے کے 1904 تک نا، یہ حیدرآباد دکن جو تھا نا جی، حیدرآباد دکن ساؤتھ انڈیا، وہاں پہ یہ 3-4 سال انہوں نے گزارا۔ پھر آپ کو بتایا کہ 1904 سے 1913 تک میں نے پہلے آپ کو بتایا کدھر رہے جی، ندوۃ العلماء کے ساتھ رہے، ندوۃ العلماء، سمجھ آ گئی جی۔ ان کی نا کچھ کتابیں ہیں، یہ جو جب انہوں نے حیدرآباد میں رہے ہیں نا جی، ادھر انہوں نے کچھ نا کتابیں لکھی ہیں۔ ایک تو ہے علم الکلام کے نام سے، علم الکلام، ایک کتاب کا نا ذکر بڑی دفعہ پیپر میں بھی آیا ہے، موازنہ انیسو، انیسو دبیر ہے، دبیرو انیس ہے، ہاں یہ ہے دبیرو انیس ہے، میرا تو خیال ہے انیسو دبیر ہے، دبیرو انیس، یہ بھی کتاب کس کی ہے جی؟ مولانا شبلی نعمانی کی ہے۔ یہ ان دنوں میں مطلب لکھی گئی ہے، 1901 سے 1904 کے درمیان انہوں نے مطلب ہے کہ دبیرو انیس جو ہے نا یہ کتاب بھی ان کی ہے، علم الکلام بھی ان کی ہے، سمجھ آ گئی جی۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے نا سیرت النبی لکھی تھی کتاب نا، ان کی سیرت النبی کتاب تھی لیکن وہ پوری نہیں کر سکے، وہ پھر ان کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا سید سلمان ندوی نے آگے جو ہے وہ اس کو کی ہے جی۔ آپ کو پتا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کا وصال جو ہے یہ کب ہوا ہے جی؟ 1914 میں۔ اب یاد رکھیے گا 1914 میں مولانا جی دبیرو نیز ٹھیک ہو گیا جی۔ تو مطلب ہے کہ شبلی نعمانی جو ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پرسنالٹی جو ہے اس کے جو کام ہے۔ اسی طرح آپ یاد رکھیے گا کہ آگے کون سا آ جاتا ہے جی؟ سید سلمان ندوی، سید سلمان ندوی جو ہے یہ آپ یاد رکھیے گا دارالعلوم جو ہے نا جی، یہ ندوۃ العلماء کے لکھنؤ کے معینات آپ یاد رکھیے گا کہ ندوۃ العلماء جو ہے نا اس میں بڑے ہونہار اسٹوڈنٹ مانے جاتے ہیں، یہ سید سلمان ندوی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 1888 میں پیدا ہوئے تھے، 22 نومبر کو، یہ پٹنہ میں پیدا ہوئے تھے۔ پٹنہ آپ کو پتا ہے کہاں پہ ہے جی؟ پٹنہ بیسیکلی بہار کا کیپٹل ہے، پٹنہ بہار، صوبہ بہار ہے نا جی، اس کا کیپٹل پٹنہ ہے۔ 1901 میں نا جی، جی جی 1901 میں آپ یاد رکھیے گا کہ دارالعلوم جو اپنا ندوہ میں نا جو ہے کہ ندوۃ العلماء میں نے ان کا داخلہ ہوا تھا، یہ داخلہ انہوں نے لیا جی 1901 میں۔ پھر آپ یاد رکھیے گا کہ لائق اسٹوڈنٹ تھے تو 1903 میں لکھنا سٹارٹ کر دیا، یعنی مختلف رائٹنگز جو ہے نا ان کی آنی شروع ہو گئی۔
تحریر جو ہے نا جی، اور 1907 میں نا کہتے ہیں کہ ندوہ کا جو رسالہ چھپتا تھا نا جی، اس کے نا ان کو مدیر بنا دیا گیا، یعنی یہ سارا جو رائٹنگ رسالے کی چیک کرتے تھے نا وہ یہی کرتے تھے۔ 1907 میں یہ ندوہ کے کیا بن گئے تھے؟ نائب مدیر، اسسٹنٹ بن گئے تھے۔ پھر یہ بڑا عرصہ جو ہے کہ یہ ساتھ چلتے رہے جی۔ کہتے ہیں کہ 1908 میں نا انہوں نے دیوبند میں نا جدید عربی ادب کے استاد بھی مقرر ہوئے تھے۔ 1908 میں مطلب دیوبند میں یہ کیا بن گئے؟ استاد لگ گئے عربی کے وہاں پہ 1908 میں۔ اور اس طرح آپ یاد رکھیے گا کہ جو مولانا اپنا سید سلمان ندوی جو ہے نا، ان کے استاد جو ہے وہ کون ہے جی؟ مولانا شبلی نعمانی، اور انہی کی تفسیر آپ کو پتہ ہے سیرت النبی، وہ بھی آپ نے یاد رکھیے گا کہ سیرت النبی جو ہے نا جی، یہ کمپلیٹ کی ہے کس نے جی؟ سید سلمان ندوی نے نا جی۔ انہوں نے اپنے استاد کا جو رہ گیا تھا کام نا جی، وہ کمپلیٹ انہوں نے کیا۔ یہ نا عربی کے استاد لگ گئے تھے دیوبند۔ پھر آپ یاد رکھیے گا انہوں نے ایک اور کتاب بھی لکھی ہے سرکار پہ رحمت عالم۔ سر سلمان ندوی جو ہے نا، ان کی کتاب کا مطلب اپنی ایک ہے سرکار کے اوپر رحمت عالم، وہ کتاب انہوں نے لکھی۔ پھر انہوں نے اپنے استاد کے اوپر کتاب لکھی ہے حیات شبلی، 1947 میں پبلش ہوئی تھی حیات شبلی، یہ بھی آپ نے یاد رکھیے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ اور کہ آپ یاد رکھیں کہ یہ جو وفد گیا تھا نا جی اپنا تحریک خلافت کا، یہ مولانا محمد علی جوہر کے ساتھ انگلستان بھی گئے تھے، فرانس بھی گئے تھے، اٹلی بھی گئے تھے، عرب ریاض میں بھی۔ پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 1949 میں نا یہ بھوپال آپ کو پتہ ہے جہاں پہ پیدا ہوا تھا ڈاکٹر عبد القدیر 1936 میں، یہ مدھیہ پردیش کا کیپٹل ہے، کسی زمانے میں بھوپال ایک سٹیٹ ہوتی تھی۔ اب کہتے ہیں بھوپال کے راجے نے نا علامہ اقبال کے لیے بھی کیا کیا تھا جی؟ وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ اقبال بیمار ہو گئے تھے نا جی 1934 تک نا، اقبال پریکٹس کرتے تھے نا، تو جاتے تھے جا کے جتنا مطلب ہے کہ گھر سے پرچی لے کے جاتے تھے کہ آج کتنا کچھ چاہیے نا، گھر میں سبزی چاہیے، آٹا دانا جو چاہیے، جا کے تو دعا کرتے تھے یا اللہ جلدی جلدی کو فلائٹ بھیج دے، اتنے پیسے مل جائیں جتنے مجھے چاہیے، باقی میں جا کے اپنا کام کروں نا۔ پریکٹس اتنی کرتے تھے علامہ اقبال۔ یہ نہیں آج کل کے وکیل آپ کو بتا ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، اگر صبح مل جائے نا 15-20-30 ہزار روپیہ، وہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ آج دن اچھا ہے اور آنے ہیں پیسے نا۔ لیکن اقبال اتنی پریکٹس کرتے تھے کہ یا اللہ اتنے پیسے ہو جائے نا تو میرا یہ کام دل اس میں نہیں لگ رہا، میں جا کے قرآن پڑھوں اور میں کچھ چیزیں کروں گا جی تھوڑی ٹیکنیکل جو اپنی ہے۔ تو پھر اتنے ہی وہ کماتے تھے۔ تو 1934 میں بھوپال کے راجے نے نا ان کو کہا کہ جناب آپ پڑھیں، اپنا کام کریں، آپ کو وظیفہ آ جایا کرے گا۔ تو پھر 4 سال وظیفہ ہی چلتا رہا ان کا نا۔ تو یہ آپ یاد رکھیے گا بھوپال میں نا قاضی القضاء آپ رہے ہیں جی، مولانا جو ہے نا یہ اپنا سید سلمان ندوی جو ہے یہ قاضی القضاء رہے ہیں، یعنی چیف قاضی۔ قاضی القضاء آپ نے یاد رکھنا ہے بھوپال ریاست میں آپ رہے تھے 1949 میں نا، یعنی کہ جولائی 1946 سے لے کے 1949 تک، یہ آپ کا مطلب کیا تھا جی؟ یہ 1946 سے لے کے سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ آپ یاد رکھیے گا جی کہ 1953 میں جو ہے نا آپ کا وصال ہوا ہے سید سلمان ندوی جو ہے، ان کا وصال کب ہوا ہے جی؟ 1953۔ سمجھا گئی؟ تو یہ آپ نے سمجھا گئی جی؟ تو اب یاد رکھیے گا کہ 1953 تک یعنی سید سلمان ندوی، سمجھا گئی جی؟ اب آپ یاد رکھیں کہ یہ تو تھا جی، ہم نے آج آپ دیکھیں کہ آپ کو میں نے دیوبند پڑھایا، بریلی تحریک جو ہے وہ پڑھائی، پھر ندوۃ العلماء، ایک اور تحریک ہے جی انجمن حمایت اسلام۔ انجمن حمایت یہ آخری یاد کی ہوگی انجمن حمایت اسلام، کیونکہ کل آپ کو نا ہندو تحریکیں پڑھانی ہیں، وہ مطلب ہے کہ جو ہے نا بھکتی تحریک ہے، شدھی تحریک ہے، برہم سماج ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ آج اسلامک پڑھائیں گے نا، کل آپ کو دوسری پڑھانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی ویسے؟ ٹھیک ہے۔
اچھا جی، انجمن حمایت اسلام آپ یاد رکھیے گا کہ یہ 1884 میں ایک تحریک چلی تھی، یہ لاہور کی تحریک ہے۔ اس کا مین مقصد کیا تھا جی کہ جو غریب بچے ہیں نا مسلمانوں کے، ان کو پڑھانا، ٹھیک ہے جی، اور ان کا مطلب ہے عیسائی، آپ پتہ ہے یہاں پہ عیسائی جو تھے نا وہ پاور میں تھے، یہ غریب بچوں کو عیسائی کر رہے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پہ نا ایک تحریک کرنا بڑی ضرورت تھی، تو کہتے ہیں کہ 24 سپٹمبر یہ 1884 میں نا خلیفہ حمید اللہ، یہ خلیفہ حمید اللہ جو ہے نا جی، انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی، اور ان کے ساتھ مطلب مولوی غلام اللہ تھے جی، مولوی غلام اللہ، اس کے ساتھ آپ یاد رکھیے گا کہ منشی عبد الرحیم، اور آپ یاد رکھیے گا منشی چراغ تھی، منشی چراغ تھی، یہ سارے لوگ تھے جی۔ آپ کو بتاتا ہوں میرے بھائی، آپ نے سمپل یاد رکھنا ہے کہ جو یہ ہے نا انجمن، انجمن کا مین مقصد جو ہے کہ یہ آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تھا کہ غریب بچوں کے اوپر نا کام کرنا، ان کو مطلب ہے کہ یہ جو عیسائی ہے نا، ان کے عربوں سے عیسائی اور ہندو، یہ دونوں قومیں جو تھی نا، ان کو بڑی تیزی کے ساتھ کیا کر رکھی تھی، بچے پکڑتے تھے، ان کو لالچ دیتے تھے، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں نا جی، اور چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ برگلا کے ان کو لے جاتے تھے اور ان کو کنورٹ کرتے تھے کس میں جی، تو یہ آپ نے یاد رکھنا جی۔ یہ بنی تھی مطلب 24 سپٹمبر 1886 نا، یہ موچی گیٹ آپ نے یاد رکھنا، موچی گیٹ کی نا مسجد تھی، یہ لاہور میں موچی گیٹ ہے نہیں جی، یہ موچی گیٹ جو ہے نا وہاں پہ آپ نے یاد رکھے گا یہ بنی تھی جی۔ اس کا نا جو دفتر بنا تھا نا، وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہاں تھا جی، یہ ایک نا ادھر ہی حویلی تھی، سکندر خان کی حویلی، آپ نے یاد رکھیے گا کہ جو سکندر خان کی ایک بندہ تھا سکندر خان، اس کی حویلی میں ایک کمرہ لیا ہوا تھا جی، وہاں پہ دفتر بنایا گیا، اور اس کو رینٹ دیتے تھے جی، آپ یاد رکھیے گا 2.5 روپے نا، 2.5 روپے مہینے کا رینٹ تھا، 2.5 روپے۔ اور یہ جو تنظیم تھی نا، ان کا سورس آف ریونیو کیا تھا جی، مٹھی بھر آٹا، مٹھی بھر آٹا۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، تنظیم کے بندے نا گلیوں میں پھرتے تھے اور آواز لگاتے تھے، آٹا پا چٹوری، آٹا پا چٹوری، صدقہ جان پیاری دا، جان پیاری دا، یہ ان کا نعرہ تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس سے آپ یاد رکھیے گا تھوڑا تھوڑا آٹا جو ہے نا اکٹھا ہو کے ڈبے بھرتے تھے، ڈبوں سے بوریاں بھرتی تھی، بوریوں سے ٹرک لوڈ ہوتے تھے، ٹرک مارکیٹ میں بکتے تھے، اس سے پیسہ جنریٹ ہوتا، سمجھا نہیں؟ تو انہوں نے بڑے کام کیے جی۔ اب یاد رکھیے گا کہ انہوں نے ایک یہ لاہور میں جو یتیم خانہ نہیں ہے جی، یہ 1884 میں انہوں نے بنایا تھا، 1884 لاہور یتیم خانہ، یہ انہوں نے بنایا ہے جی، یہ جو آج آپ کو سامنے ہے نا یتیم خانہ، تو اس آرگنائزیشن انہوں نے بڑے بڑے اسکول بنائے دارالاطفال کے نام سے، ٹھیک ہے جی، لائبریریاں بنائی، انجمن حمایت اسلام آپ کو پتہ ہے لا کالج ابھی بھی چل رہا ہے، ابھی بھی یہ تنظیم ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے نا اسلامیہ کالج، اسلامک جو ہے نا اسلامک کالج ہے جی فار ویمن، یہ 1939 میں بنایا تھا، یہ کوپر روڈ کے اوپر اسلامیہ کالج فار ویمن ہے، سمجھ آ گئی؟ تو ایک اسلامیہ کالج جو ہے نا یہ جس کو ابھی سول لائن کالج بولا جاتا ہے، یہ جو سول لائن کالج ہے وہ بھی انجمن نے بنایا ہے، تو اس طرح کافی کام جو ہے نا انہوں نے کیا جی، چھوٹے چھوٹے آپ دیکھو نا، آٹا مٹھی بھر آٹا جو ہے نا جی، اس میں مطلب ہے کہ انہوں نے کتنے کام کر لیے، تو آج بھی اگر پولیٹیکل ول ہو، لوگ مطلب ہے کہ اس چیز کو کرنا چاہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہونا جی، سمجھ آ گئی؟ تو آج یہاں تک ہی رکھیں گے، میرے نا کچھ مہمان آئے ہوئے گھر نا، تو کل انشاءاللہ پھر آپ کو نا کل سید امیر علی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ آپ کو نا ہندو تحریکیں جو ہے نا یہ پشاور میں بنایا، ادھر بھی بنایا گیا ہے، یعنی کہ پشاور انہوں نے کافی پورے ملک میں، کراچی تک انہوں نے کام کیا تھا،
جی جی پشاور میں بھی بنایا اسلامیہ کالج فار ویمن لاہور میں بنایا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی سمجھ آئی آج کی کلاس کی سب لوگوں کو جی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا جی کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی. ٹھیک ہے جی میرے بھائی سارے دوست جو ہے نا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. میں نا پورا کافی پہلے میں ایسے نہیں پڑھا رہا تھا, یہ پہلی آپ کی کلاس ہے جس کو میں اس طرح پڑھا رہا ہوں, ورنہ میں نا ایک ہی مطلب بغیر کچھ دیکھے میں نا ساری انڈین ہسٹری پڑھا سکتا ہوں, لیکن وہ میں چاہ رہا تھا کہ اس دفعہ تھوڑا سا ہٹ کے پڑھایا جائے, کوئی چیز رہ نہ جائے. ٹھیک ہے نا, تو بڑی ڈیٹیل کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ورنہ موٹی موٹی چیزیں میں اپنا انڈسٹریلائزیشن سے بھی شروع ہونا تو 2 گھنٹے میں نے عمران خان تک پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن میں چاہ نہیں رہا تھا, اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ ہم پوری ایمانداری سے نا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز رہ نہ جائے. تو میرے بھائی آپ لوگوں کی بھی محبت ہونی چاہیے کہ آپ پڑھ کے تاکہ نا جو ہے کہ اللہ کرے تو سب لوگ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اللہ کرے تو وہ مقصد حل ہو جائے, اللہ آپ کو جاب دے اور ہمیں آپ کے صدقے عزت دے. ٹھیک ہے نا جی, کیونکہ ہماری عزت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر آپ نے محنت نہیں نہ کرنی تو پھر جو ہے بندوں نے یہ بھی پوچھنا وہ ٹیچر ہمیں چاہیے. جیسے آپ دیکھو نا پاکستان ٹیم کا میچ جیت جاتی, سب نے کہنا تھا بہت کمال کے بندے ہیں جی, ٹیم ہی یہ ہے جی ڈیزرو کرتی. کل ہار گئے, اب ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ ڈیزرو بھی نہیں کرتے تھے. تو میرے کو جیتنے والے کو سلام ہوتا ہے. اگر آپ لوگ محنت کریں گے اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوگی مدد کرے گی تو پھر کیا ہو جانا جی آپ کو نوکری مل جانی ہے, آپ کی فار ایور جو ہے وہ عزتیں ہونی ہے. تو آپ کے ساتھ تھوڑی سی عزت جو ہے وہ ہماری طرف بھی آ جانی ہے بھی چلو یار کسی سیانے بندے سے پڑھے تھے. ورنہ الٹ لوگوں نے کہنا ہے اگر بندہ ڈھونڈنا ہے ہمیں بتاؤ سننے نا جیسے تم پڑھتے رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ اس غریب نے تو کوشش بڑی کی تھی. ٹھیک ہے نا جی, یہی نہیں پڑھے. سمجھ آ گئی جی. تو آپ مہربانی کریں جی, آپ سارے لوگ جو ہے نا یہ سمجھ لے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اور اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ کوئی مطلب, لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں میٹر بڑا کرتی ہیں. کیونکہ آپ یاد رکھیے گا کہ انٹرویو میں آپ سے میتھ کا سوال نہیں ہونا, ایوریڈے سائنس کا سوال نہیں ہونا, سوال کس کا ہونا ہے جنرل جی کے کا. اسی طرح جب سوسائٹی میں جاتے ہیں نا کسی نے آپ سے نہیں پوچھنا کہ جناب مجھے الجبرا یا جیومیٹری پہ یا کوئی سائنس پہ کوشچن, وہ یہی پوچھے گا یار یہ ریشمی رومال کون سی تحریک تھی, یہ سید سلمان ندوی کون تھا, یہ فلاں بندہ کون تھا, جو بھی یہ مطلب پرسنالٹیز ہیں. آپ مطلب ہے کہ یہ پڑھنے کے جرنل سے سوال ہوئے, اگر آپ ان کو بتا دیتے ہیں تو لوگوں نے کہنا ہے واقعی بڑا یہ صحیح بندہ ہے. سمجھا گی نا, وہ کہتے نہیں ہیں کہ آپ کو گاؤں میں جو تھوڑی سی بھی انگلش پڑھا ہوا ہے نا وہ آپ سے ایک ہی سوال پوچھے گا کہ ڈاکٹر آنے سے پہلے مریض مر چکا تھا, اس کی انگلش کرو. اگر تو آپ نے بتا دی تو آپ اس کے لیے شیکسپیئر ہو, اگر نہیں بتائی تو سمجھ لیں آپ چاہے زندگی اس کی نظر میں آپ گر گئے ہو, اب آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے. سمجھا گی نا جی, تو یہ فرق ہوتا ہے میرے بھائی. تو یہ آپ کی عزت سوسائٹی میں بھی بڑھائے گی یہ چیز جو ہے, یعنی جی کے جو ہے نا آپ کی پاس تو کروانا ہی کروانا ہے, ساتھ آپ کو اوور آل سوسائٹی میں اتنا تو ہو جائے گا نا بھرم. آپ کو پتا ہے گھر والے پتہ کیا کرتے ہیں, جب بھی آپ شادی کسی بیاہ میں جائیں گے تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے, گاؤں کا جو بڑا چودھری ہے نا اسے بتائیں گے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ جناب لاہور پڑھ رہا ہے, کمپیٹیٹو ایگزام کی تیاری کر رہا ہے. وہ چاہے کمپیٹیٹو نہ بھی ہے تو کہتے ہیں بڑا ایگزام جو ہے نا جی وہ مقابلے کا امتحان اس کی تیاری کر رہا ہے. تو اگلا جو چودھری ہے نا وہ کہتا ہے چلو میں ٹیسٹ تو لے لوں نا, وہاں پہ پاپا کی بھی عزت نہیں رہتی اور اپنی بھی نہیں رہتی. اس وجہ سے مہربانی کریں آپ نا اس دنیا میں میرے بھائی عزت بچا کے آپ نکل گئے نا جی تو سمجھ لیں کہ بہت کچھ آپ نے گین کر دیا. آگے نا جی, تو یہ آپ کی ٹھیک ہے جی. تو کل ملتے ہیں میرے بھائی, آپ نا تیاری کریں ساتھ ساتھ, تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ کل آپ اگلا سٹیپ کریں گے. اور پھر ہمارا کیونکہ اب نا قریب آ گیا 1900 نا جی, یہ ہم ساری طریقے شریقے کر کے سیدھا ہم نے 1900 سے نکلنا ہے جی. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کے بعد ہم نے پھر پکڑنا ایسے نکلتے جانا ہے آگے. جناب آپ کو پتا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال اور مسلم لیگ, ٹھیک ہے نا جی, اور اسی طرح انڈین کونسل ایکٹ آ جائے گا, پھر انلمنٹ آف پارٹیشن آف بنگال, پھر اس کے بعد 1916, پھر اس کے بعد تحریک خلافت. پھر نہیں ہم نے پکڑے دینا. ٹھیک ہے نا جی, اس وجہ سے آپ لوگ جو ہے نا جی تو مہربانی کریں کیونکہ یہ تھوڑا سا صبر کے ساتھ چل رہے ہیں, صرف اس وجہ سے آپ کے کنسیپٹ بن گئے, ورنہ یہ چیزوں کی آپ کو پتا کوئی بھی نہیں پڑھاتا. کسی اکیڈمی میں آپ کو یہ تحریکیں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی. موٹی موٹی چیزیں لوگ پڑھاتے ہیں, ایم سی کیو ایسے 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 کر کے آگے چلتے جاتے ہیں. تو لیکن میں نا تھوڑا سا ہوں سمجھ کے عمران خان بھی پاگل ہے تو ہے, میں بھی پاگل. ٹھیک ہے نا جی, میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے.
چلے اللہ خیر کرے جی انشاءاللہ.